बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो सेगमेंट होता है, मुझे लगता है सबको इंतज़ार रह रहा होता है। बचपन से हम इस चीज़ को देखते हुए हैं। पहले हम अखबारों में पढ़ते थे कि आज का हफ़्ता कैसा रहेगा और हफ़्ता आने वाला कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा, हमारे स्टार्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन आज भी हमें क्यूरियोसिटी जो है वो अभी तक रहती है। इस हवाले से जानेंगे, हमें ज्वाइन किया है जनाब दाऊद साहब में, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। दाऊद जी साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरी नज़र से ना चंद वीडियोज़ गुजरी हैं, उसमें लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड जो है ना, जो हम कार्ड्स के ज़रिए किसी का बता रहे होते हैं क्या हालात हैं, क्या हो सकता है, ये सब झूठ है। मतलब इसका कोई वजूद ही नहीं होता है, ये सिर्फ आवाम को पागल बनाने के लिए समथिंग इस तरह से करके आया हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। और ये जो आप बात कहती हैं कि एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो कार्ड हो, ये एक एनर्जी है। इस एनर्जी से आपको डायरेक्शन मिलती है। असल जो पावर है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को दी होती है। आपके अंदर की जो इनर पावर है वो तमाम एनर्जी को काबू करके उसके ऊपर रिजल्ट निकालती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। आप टैरो कार्ड यूज़ कर लें और आपके अंदर की दुनिया पावर वाली नहीं है और आप रूहानी तौर पे मजबूत नहीं है, आपके पीछे बैक नहीं है, या आपने ऐसे अमाल नहीं किए हुए, ऐसे वज़ाइफ या ऐसी पढ़ाइयाँ या ऐसी चिल्लाकशी नहीं की हुई, तो फिर दुनिया का कोई भी इल्म हो, वो वहाँ पर या उसकी मिराज पर नहीं जा सकता। जैसे कि कुरान पाक में हर इल्म मौजूद है, साइंस भी मौजूद है, तहकीक भी मौजूद है, अदब भी मौजूद है। तो एक किसी भी चीज़ की मेराज जो होती है वो पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, चिल्लाकशी करनी पड़ती है, तो फिर जाके उसकी एनर्जी मिलती है। कोई भी चीज़ है, अगर हम पढ़ाई भी करें तो उसमें भी रियाजत मेहनत और ज़रूरी होती है। तो इसी तरह ये कार्ड जो है ये आपको डायरेक्शन देंगे। इसमें दो तीन चीज़ों का यूज़ होता है। सिक्स सेंस जो अल्लाह ताला ने दी होती है, उस कई लोगों की बहुत ज़बरदस्त होती है। स्पिरिचुअल पावर कई लोगों को बुज़ुर्गों की तरफ से वदीयत होती है, उसका इस्तेमाल होता है। और कुछ वज़ाइफ जो इंसान ने तशख़ीस के लिए या ज़िक्र अज़कार करके हासिल किए होते हैं, जिस तरह जिन्नात, मौक़लात और इसी पढ़ाइयाँ, उनका यूज़ होता है। एक अच्छा स्पिरिचुअल हीलर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट जो है, अगर वो तमाम चीज़ों के ऊपर अबूर रख रहा है, वो ज़ाहिर बात है आपका नाम भी पूछेगा, आपके नाम से आपका इल्मुल अदा से नंबर देखेगा कि इल्मुल अदा से आपका नंबर क्या चल रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछेगा। अगर ये टैरो कार्ड उसी ही एस्ट्रोलॉजी और उसी ही रूहानी निज़ाम का हिस्सा है तो फिर लोग इससे भी फ़ायदा उठाते हैं। तो हर वो चीज़ जो आपको फ़ायदा दे, जिससे आपको डायरेक्शन मिले, बेसिकली ये है क्या? ये है तशख़ीस। यानी कि आपने एक रास्ता है, एक दरिया है, दरिया चल रहा है और उसका पुल टूटा हुआ, तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे पुल टूटा है, तो आपने इस रास्ते की बजाय इस रास्ते को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सिलेक्शन है। ये सिलेक्शन एस्ट्रोलॉजी से कर लो, न्यूमरोलॉजी से कर लो, ये टैरो कार्ड से कर लो, और सबसे बेहतरीन है इस्तिखारा कर लो। तो ये चीज़ें एक कम्बिनेशन बनती हैं। एक स्पिरिचुअल हीलर जो है उसको इन तमाम चीज़ों के ऊपर अबूर होना चाहिए। जब वो अबूर रखता है तो वो फिर हर जगह पे जो है वो अच्छा प्ले करता है। ठीक हो गया, ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, जो है जादू की हकीकत और जादू की अलामात क्या हैं। इस हवाले से जानें। जैसे अभी आपने सिक्स सेंस की बात की ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सेंस आ रही होती है कि शायद मेरे पे किसी ने कोई जादू कर रहा है या किसी की बुरी नज़र है। इसकी अलामात क्या है, कैसे हमारे दिल में वो फीलिंग आती है? देखिए, कई लोग तो जादू के ऊपर बिलीव नहीं रखते, बाज़ का तब यहाँ पे ये भी है। कई लोग जिन्नात पे यकीन नहीं रखते। आपकी उसी बात को मैं आगे लेकर चलूँगा। अब यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप जादू और जिन्नात पे यकीन नहीं रखते तो कुरान पाक में एक पूरी सूरत जिन जो कि इसके ऊपर दलालत करती है। सूरह फलक और सूरह नास में जो है जादू से बचने की अलामात बताई गई हैं कि वो जो गिरों पर फूंकती हैं, ज़ाहिर बात है जो 7 गिरहें लगाते हैं उसमें बंदिश लगा दी जाती है बंदे के कामों के ऊपर। तो अब ये चीज़ें जो है वो रिलेट करती हैं, पता चलता है। अच्छा, इसी से जो इवल आई है, नज़र बद, जिससे कहते हैं कि चलते हुए ऊँट को हंडिया में और अच्छे भले इंसान को जो है वो कब्र में उतार देता है। तो ये चीज़ें सारी एक एनर्जी है, एक ऑरा है। जादू एक मुसलमा हकीकत, और जादू से बंदे को तबाही और बर्बादी के धाने पे खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे। और इसकी अलामत क्या है? इसकी सबसे अगर इंसान के जिस्म, देखें, जादू लाजमी नहीं कि आप समझो कि इंसान के ऊपर होता है। इन जादू जानवरों पर भी होता है,
انسانوں پر بھی ہوتا ہے, چیزوں پر بھی ہوتا ہے, اور وہ چیزیں جس کے انسان تصور نہیں کر سکتا ہے, انسان کی خوبصورتی پر ہو جاتا ہے. اب علامات کیا ہیں؟ سب سے جو بڑی علامات, اگر جسم کے اوپر جادو ہوتا ہے تو جسم کے اوپر وزن پڑنا شروع ہو جاتا ہے, خواب عجیب و غریب آنا شروع ہو جاتے ہیں. خواب میں آپ کو سانپ دیکھتے ہیں, بچھو دیکھتے ہیں, خواب میں آپ چھپکلیاں دیکھتے ہیں, گندا پانی دیکھتے ہیں, ہوا میں اڑتے ہیں, اونچائی سے نیچے گرتے ہیں, اور پھر آپ کو خواب میں پتلے نظر آتے ہیں, سانپ نظر آتے ہیں. اچھا, اب یہ جو جادوگر یا جو عمل کرتا ہے نا, اس کے عمل پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر جو جادو جس کے اوپر کیا جاتا ہے, لوگ اس کے پتلے بناتے ہیں, پتلے بنا کر ان کے اوپر اس کا نام, والدہ کا نام لکھ کر ان کو قبرستان میں دفنا دیتے ہیں. اب وہ قبرستان میں, قبر میں اندھیرے گھپ میں ہوتا ہے, تو بندے کا دل کرتا ہے میں گھر سے, کمرے سے باہر ہی نہ نکلوں. اور وہاں پہ جو وہم, وحشت, اور وہاں پہ جو ہمزاد کا اثر ہوتا ہے اس قبرستان میں, اس کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. گھر سے نہیں باہر نکلنے کو دل کرتا, کندھوں پہ وزن رہتا ہے, سر پہ دباؤ رہتا ہے, کپڑے کٹتے ہیں, خون کے چھینٹے گھر میں, اور جو ہے طبیعت اتنی گھبرائی ہوئی رہتی ہے, ٹانگوں سے وزن. آپ سو کے اٹھتے ہیں, حالانکہ سونے سے بندے کو ہلکا پن ہونا چاہیے, لیکن جسم اتنا بھاری رہتا ہے, دردیں کرتا ہے, ہر وقت سٹریس. کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے گا بندہ, وہ کام ہوتا ہی نہیں, پیچھے سے پیچھے جاتا جا رہا ہے. نہ ہی دوستی, نہ ہی جاننے والے, نہ ہی تعلقات, نہ ہی کاروبار. لوگوں کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں. یہی جادو جب کسی جگہ پہ ہوتا ہے تو کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ہم کہاں بزنس پہ پریکاشنز کہاں پہ رکھ سکتے ہیں؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنی والدہ کا نام جو ہے وہ جلدی کسی کو نہیں بتانا چاہیے, وہ یوز ہو سکتا ہے اس میں. اور کہاں پہ احتیاط ہم کر سکتے ہیں چاروں کل کے علاوہ؟ اوبیسلی وہ اللہ تعالیٰ نے ریمیڈیز ہمیں دی نہیں ہے. دیکھیں, اکثر لوگ جو ہے کنگھی کرتی ہیں, عورتیں کنگھی کرتی ہیں, بال اس کنگھی میں رہتے ہیں. گھر میں کام والی آتی ہیں, وہ بالوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. آپ ناخن اتارتے ہو, حدیث میں ہے کہ ناخن اتارو, اس کو دفنا دو, بہا دو, دفنا دو. تو لوگ جو ہے وہ ویسے ہی ناخن وہاں پر رکھ دیتے ہیں, ناخنوں پہ عمل ہو جاتا ہے. آپ اپنا پہنا ہوا کپڑا کسی کو صدقے کے طور پہ دیتے ہو ویسے. اچھا, وہاں بھی طریقہ ہے کہ اس کے اوپر آیات پڑھ کے اور پھر کن لوگوں کو دینا چاہیے, وہ صدقے کے طور پہ دیتے ہو, وہ جادو پہ استعمال ہو جاتا ہے. آپ کے گھر سے اکثر کپڑے غائب ہو جاتے ہیں, اکثر گھر سے آپ کے شرٹس غائب ہوئی ہوتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا. تو وہاں پہ ان پہ جادو ہوتا ہے. آپ جتنی, جو بندہ پیدل چل رہا تو اس کے پاؤں کی مٹی لوگ اٹھا لیتے ہیں. سیریسلی وہاں پہ جادو ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کسی بھی انسان کے جسم کے اوپر ٹچ کی ہوئی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ چائے پیتے ہیں, چائے کا کپ آپ کے ہاتھ سے مس ہوا ہوتا یا آپ کے ہونٹوں سے مس ہوا ہوتا, تو اس کپ کے اوپر جادو کر کے اس بندے کے اوپر اثر دیا جائے. تو کیسے احتیاط کرے بندہ؟ اتنی ساری چیزیں تو ہیں, احتیاط کیسے کرے؟ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا استعمال ہے. دیکھیں, جو بندہ صبح کے ٹائم اٹھ کے جو دعائیں پڑھتا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, 3 مرتبہ پڑھ لے, اس سے بڑا بچت ہوتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لے, 11 مرتبہ پڑھ لے, اس سے بڑی بچت ہو جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, بڑی بچت ہو جاتی ہے. آیت الکرسی پڑھ لے, بہت زیادہ فائدہ ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس میں بہت حفاظت ہے. اچھا, یہ جو بندہ کنٹینیوسلی بات کر رہا ہوں, یعنی ایک آدھے دن کی بات ہے, صبح اٹھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پیتا ہے اور قرآنی آیات پڑھتا ہے, اس کو اس سے بڑا افاقہ ہوتا ہے, بچ جاتا ہے, نظر بد سے بچ جاتا ہے. نظر بد کی بھی دعائیں موجود ہیں. تو یہ جو اثر ہے یہ مغرب تک رہتا ہے. روحانی دنیا میں, جو ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں, تو اصل آغاز مغرب کے وقت ہوتا ہے. ہم مغرب سے لے کے اگلی مغرب تک جو ہے وہ وقت لیتے ہیں. تو جیسے ہی آپ صبح, کیونکہ رات کے وقت تو انسان نے سونا ہوتا ہے, اس وقت ایکٹیویٹی تو ہوتی نہیں ہے. کہ جو کالا جادو ہے, جو کروانے والا ہے, جو کرنے والا ہے, وہ obviously نیک عمل تو کرتا نہیں ہوگا. ان کو کس حالات سے گزرنا پڑتا ہے, وہ کون سے حرام طریقے ایسے اپناتے ہیں جس کی وجہ سے کالا جادو جو ہے اتنی جلدی اثر کرتا ہے یا اتنی جلدی اثر رکھتا ہے؟ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو تو آزاد چھوڑا ہو نا, طاقتیں دی ہوئی ہیں. اب لوگ حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں, دعاؤں کا تو اثر ہوتا ہی نہیں, اور کوئی بندہ ویسے ہی کالا جادو کرتا ہے یا ویسے ہی عمل کرتا ہے تو اس کا 1 سیکنڈ میں کام ہو جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی ایک متھ ہے. دیکھو, جو بھی بندہ غلط کام کرتا ہے تو ابلیس دوڑتا ہے اس کے کاموں کے لیے. ہر وہ بندہ جو اتنا قابل نہیں بھی ہے,
جادو کے معاملے میں وہ جیسے ہی ایسی حرکات کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے، ایسے شرکیہ کلمات ادا کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوں، تو شیطان اس کی مدد کے لیے آن پہنچتا ہے۔ صحیح کرنے کے لیے صحیح عقیدہ انسان کا موجود ہونا، اس کا صوم و صلات کا پابند ہونا اور عبادت و ریاضت کا ہونا، اور پلس اس کا اخلاص کا ہونا۔ ایسا بندہ تو ملتا بہت کم ہے جو کہ اخلاص والا ہو، جو آپ کا علاج کرے، لیکن جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا شیطان اس کے ساتھ ہے، جو قرآن نہیں پڑھ رہا شیطان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، شیطان اس کے ساتھ پڑا، اور پلس یہ کہ اگر وہ شرکیہ کلام ادا کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ کسی میاں بیوی میں جو جدائی ڈالتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے، کسی کے رزق کو روکنے کی کوشش انسان کرتا ہے، ایسے عملیات سے عملیات، اب ظاہری بات ہے شرکیہ کلام بھی ہے، تویزات بھی ہیں، اور وہاں پہ کچھ ایسے چیزوں کا استعمال بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ناخن کا استعمال، بالوں کا استعمال، کنگھی کا استعمال، وہ استعمال کرتا ہے تو شیطان تو دوڑتا ہے اس بات کی طرف کہ اس کے جس کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان کو بھی جو ہے نا وہ جس طرح جنات کو جسم چاہیے نا، اس طرح شیطان بھی آگ سے بنا، اس کو بھی جسم چاہیے، اس کو بھی وہ بندہ چاہیے جس کے اندر حسد کا مادہ بھرا پڑا ہے، اس کو بھی وہ بندہ چاہیے جس کے اندر غیبت کا مادہ بھرا پڑا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا نقصان کر دوں، میں اپنی بہن کا نقصان کر دوں، اس کو تباہ و برباد کر دوں، تو وہ پھر وسوسے بھی ڈالتا ہے کسی انسان کے دل میں، وہ سرایت کرتا ہے، اور وہ پھر وہ کلام پڑھتا ہے یا وہ کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو عمل کرتا ہے، تو اس کا عمل جو ہے وہ کہتے ہیں 3 دن کا عمل، 11 دن کا عمل، سیکنڈ کا عمل، تو وہ پھر اس کے نہ صرف کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے بلکہ تباہی و بربادی کے دانے پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ صحیح ہو گیا سر، لاسٹ منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو سب سے بہترین پیغام یہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیاوی معاملات ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں اور یہ مکمل ہو ہی جائیں گے، عبادت کے لیے پیدا کیا تو اپنی زندگی کو مکمل طور پہ اعمال کے ساتھ جوڑ لیں۔ دیکھیں کھانا کھانے کی بھی دعا ہے، سونے کی بھی دعا ہے، سو کے اٹھنے کی بھی دعا ہے، دعاؤں کے ساتھ جوڑ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ آپ نے حفاظت کی دعائیں پڑھی ہیں، آپ نے نظر بد سے حفاظت کی دعائیں، جادو سے حفاظت کی دعائیں پڑھی ہیں، صبح اٹھ کے پانی دم کر کے پینا چاہیے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے ضرور سونا چاہیے، اور ہر اس نیگیٹو بندے سے بچنا چاہیے جو آپ کے بارے میں بغض، حسد اور کینہ رکھتا ہے، اسے دور ہٹ جائیں، بالکل اس سے دور ہٹ جائیں، کیونکہ اس کا نیگیٹو اورا نہ صرف آپ کو تباہی و بربادی کے دانے پر کھڑا کر دے گا بلکہ آپ کی زندگی میں کامیابیاں نہیں لے کر آئے گا۔ بالکل اس طرح سے بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، تھینک یو سو مچ، اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا